اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اس کے تقاضوں کے حوالے سے ایک مختصر سی حدیث بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے تو صحابہ اکرام آپ کا جو وضو کا پانی گر رہا تھا اس کو ہاتھوں پہ لے کے اپنے جسموں پہ مل رہے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ کیوں یہ عمل کر رہے ہو؟ تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ سے محبت کی وجہ سے یہ عمل کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے خاموشی کا اظہار فرمایا، منع نہیں کیا ہے کہ یہ عمل بھی اچھا ہے کہ محبت کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ جب وہ بات کرے تو سچ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کا خیال کرے اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یعنی کہ حضور علیہ السلام اپنے محبوب بندوں کی یہ نشانی بتا رہے تھے کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ یہ 3 عمل ضرور کرتے ہوں گے کہ جب بات کرتے ہوں گے تو سچ بولتے ہوں گے، اگر ان کے پاس امانت ہوگی تو امانت کا خیال رکھتے ہوں گے اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ ضرور اچھا سلوک کرتے ہوں گے۔ اگر ہم یہ 3 عمل کریں اور پھر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عملی تقاضوں کی طرف آنے کی کوشش کریں اور پھر میلاد کی سیلیبریشن کریں تو اس کا زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ بڑی خوبصورت بات پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا ایک دن اپنے مریدوں سے کہ سنگیو، محبت رسول بڑی چیز ہے، اس کا دعویٰ نہ کیا کرو بلکہ محبت رسول کی بھیک مانگتے رہا کرو، دعا کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قطرہ، ایک چھیٹا بھیک کی صورت میں عطا فرما دے، کیونکہ جس کو یہ مدینے والے کی محبت کی بھیک مل جاتی ہے اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ محبت کی بھیک عمل مانگتی ہے، عمل کا اظہار ہوگا تو ہماری محبت کامل ہو جائے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لفاظی کی صورت میں، سیلیبریشنز کی صورت میں، ہلچل کی صورت میں، جلوس کی صورت میں تو ہم محبت کا اظہار بڑا کرتے ہوں، لیکن عملی صورت میں جب ہم تنہائی میں ہوں، جب حقوق العباد کی بات آئے، جب زبان پہ سچ لانے کی بات آئے، لوگوں کے حقوق خیال رکھنے کی بات آئے تو پھر اس وقت محبت رسول کا اظہار نہ ہو تو شاید ہم اپنے دعوے میں سچے نہ ہوں۔ تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کے ساتھ ہر طریقہ کے ساتھ عملی طور پہ، لفظی طور پہ، نظری طور پہ، جذباتی طور پہ، دلی طور پہ، دماغی طور پہ، ہر حال میں حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ اقبال نے جواب شکوہ کے آخری شعر میں یہ فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے مسلمانوں کہ آج بھی تمہیں کھویا ہوا وہ مقام مل سکتا ہے، لیکن اس کی ایک ہی صورت ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا کرو گے تو لوح و قلم بھی تمہارے حوالے ہو جائیں گے، اپنی تقدیر میں جو چاہو لکھ لو، لیکن صرف شرط یہ ہے کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عملی طور پہ اور جذباتی طور پہ ہر لحاظ کے ساتھ اس پہ